اسلام کو خدا کی طرف سے قائم کردہ طرز زندگی کے طور پر دیکھنے اور اسے ایک مخصوص جغرافیائی تک محدود نظام کے طور پر دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ یہ دو مختلف نظریہ ہیں۔ پہلا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام یہاں اللہ کے قوانین کو پھیلانے، ہر ایک کو اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دینے اور اللہ کے قوانین پر عمل کرنے والی ایک مسلم کمیونٹی بنانے کے لیے ہے۔ اس اسلام کو اپنے پیغام کی راہ میں حائل ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا حق حاصل ہے۔ دوسرا نظریہ اسلام کو ایک قومی نظام کے طور پر دکھاتا ہے، جو صرف اس وقت لڑتا ہے جب اس کے وطن پر حملہ ہوتا ہے، یعنی صرف دفاع کے وقت میدان میں آتا ہے۔ دونوں نظریات میں کوشش اور جدوجہد تو شامل ہے، لیکن ان کے مقاصد اور نتائج بہت مختلف ہیں، نظریہ اور عملی دونوں لحاظ سے۔ اسلام کو پہل کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ یہ کسی مخصوص نسل یا ملک سے منسلک نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اسلام ایسے اداروں اور روایات جیسی رکاوٹوں کو دور کرنے کا حق رکھتا ہے، جو لوگوں کے انتخاب کی آزادی کو سلب کرتی ہیں۔ یہ انسان کو اس کے قائد کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد انہیں نقصان دہ اثرات سے آزاد کرنا ہے۔ اسلام لوگوں کو دوسرے انسانوں کی غلامی سے رہائی دلانا چاہتا ہے، تاکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اسلام کا عقیدہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ زمین پر اللہ کی حکمرانی صرف اسلامی نظام کے ذریعے ہی قائم ہو سکتی ہے۔ یہ نظام ہر کسی کے لیے یکساں ہے، چاہے حاکم ہو یا رعایا، امیر ہو یا غریب، ان پڑھ ہو یا تعلیم یافتہ۔ اسلام میں قوانین کا ایک مجموعہ ہے جو سب پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔ دوسرے نظاموں کے برعکس، جہاں لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کرتے ہیں، اسلام صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے جو انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے عملی طور پر کام کرتا ہے۔ جب دوسرے معاشرے اسلام کو تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے، تو اسلام ان نظاموں کو ہٹانا اپنا فرض سمجھتا ہے، کیونکہ یہ عالمگیر آزادی میں رکاوٹ ہے۔